شاعر اسلام فرماتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے۔ ارے ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ نجدی کیا سمجھتے ہیں اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ نجدی کیا سمجھتے ہیں اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو پیارے کربلا کا آخری میدان باقی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی تو پیارے کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آئے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ نے لاج رکھی کہنے کی، یہی محمد مبین ماشاء اللہ 100 روپے سے نواز کر گئے ہیں۔ خدا ان کی عمر کو برکت فرمائے، اللہ کاروبار کو روج و ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے اللہ نے عزت رکھ لی، لاج رکھ لی، میری نہیں بلکہ آپ کی بھی رکھ لی ہے۔ امام صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ اشارہ ہوا کہ مبین بھائی مایوس مت کرنا، یہ بھی امام ہے، بڑے اچھے امام ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں، دیکھنا جس وقت بولتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں انشاءاللہ بولتے ہیں، اور بڑا شاندار بیان، اور اتنے بڑے خانپور کو ڈیل کرنا اسی شخصیت کا کام ہے، ورنہ خانپور کے حالات بہت سے زیادہ۔ بادشاہ صاحب بھی آئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ برکت کرے آپ کی عمر کو بھی، سمجھ رہے نہیں؟ تو اس خانپور تحصیل کو اس شخصیت ہی نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں اور ان کے کاندھے سے کاندھا آپ حضرات کو بھی اللہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بریلی کی دھرتی سے میرے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، کیا پکارتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، محبت سے کہہ دو آپ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا اور تمہارا، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارے نبی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور پکارتے ہیں ان کی محک دل کے، ان کی محک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، اور اللہ کا جہنم، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سک ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے کسی شاعر نے اللہ قبول کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مہمانوں کی عزت اور آبرو لکلی میرے رب تو نے ہمارے امام صاحب کے کہنے سے اللہ برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ، جزاک اللہ الدارین۔ محمد انور بھائی ہمارے ہم نما ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کا ہمارا نام ایک ہی کہلاتا ہے، سبحان اللہ، محمد عرفان بھائی سیٹ والے۔ تو حضرات کیا شاعر اسلام کیا خوب منظر کشی کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ارے جو ہو سوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں وہ تعدیل دے گی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی وہ نگاہ کرم ہوتی ہے کہ جس پر ایک بار پڑ جائے انشاءاللہ اس کی قسمت کی معراج ہو جائے۔ حضرات محترم حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلی۔ عصر کے اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بڑا اچھا اور خوش نما وقت ہوتا ہے، ایک صبح کا بمور والا وقت بڑا خوش نما ہوتا ہے۔ حضرات و حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دو شخصوں کا گزر ہوتا ہے، راستے میں دو شخص ملتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا اے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے
ہیں اے لوگوں ادھر کون سا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ جو گجرات کے قریب ہے اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت پیر میرے علی شاہ نے فرمایا اے لوگوں اے جوانوں تم اس حج کو کیوں نہیں جاتے ہو جو اللہ نے جنت سے بھی اعلیٰ اس کو بتایا ہے، تم اس کو کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو میرے جوانوں نوجوان عرض کرتے ہیں اے اللہ کے ولی اے حضرت پیر میرے علی شاہ، ہم غریب الوطن کے رہنے والے ہیں، غریب انسان ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرات اللہ کے ولی ہیں، آپ کے چہرے اقدس پر جلال فکر نقش کرنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے آؤ ایک میرے دائیں طرف آ جاؤ، آؤ ایک میرے بائیں طرف آ جاؤ۔ حضرات دائیں اور بائیں دونوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے ولی نے ان جوانوں سے فرمایا اب اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور جب میں کہوں تب تم اپنی آنکھوں کو کھولنا۔ حضرات محترم دونوں نے آنکھوں کو بند کر لیا اور کچھ دیر کے بعد اسی اللہ کے ولی نے فرمایا اے نوجوانوں اپنی آنکھوں کو کھولو، آنکھوں کو کھولا۔ اللہ کے ولی نے کہا سامنے کو نظر دوڑا کر دیکھو، سامنے کو نظر اٹھا کر دیکھو۔ حضرات دونوں کا کہنا ہے جب اللہ کے ولی نے ہم سے اتنا کہا کہ سامنے کو نظر دوڑا کر دیکھو، سامنے کو نظر اٹھا کر دیکھو، جب ہم نے سامنے کو دیکھا تو انہی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہیں بلکہ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گنبد خضرا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہا تھا، تبھی تو میرے پیارے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی کی وہ نگاہ کرم ہوتی ہے کہ جس پر ایک بار پڑ جائے اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جوان بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کر اور آج کے دور حاضری کو دیکھ کر تقریر اسی پہ کی جائے گی والدین اور والدہ کے اوپر۔ اے لوگوں تم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو، اچھی طرح سے ان سے پیش آیا کرو، ان کی دعاؤں کے طلبگار رہا کرو، ان کی دعائیں ہمیشہ اس دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیا کرو۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں میرے پیارے عزیز اللہ کے نبی کے جلسے میں آئے ہو، کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جاؤ۔ ایک مرتبہ تمہاری اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور تمہارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ سنو جو شخص اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرے گا، جو اپنے والد کے چہرے کا دیدار کرے گا، جو اپنے والد کے چہرے کو ماتھے کی نگاہوں سے محبت بھری نظروں سے دیکھے گا، اللہ اس کو ایک حج مقبول کا سبب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا میرے پیارے کہ اللہ کو ایک حج مقبول کا سبب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم برادران اسلام اسی مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم وہ عمر فاروق اعظم جب اس دور میں میرے پیارے عمر کی عدالت ہوتی تھی تو ایسا انصاف ہوتا تھا، ایسا انصاف ہوتا تھا، اگر جانور بھی اگر بگڑتا تھا تو جانور کے کان میں کہہ دیا جاتا تھا کہ عمر کو بلایا جائے تو بگڑا ہوا جانور بھی صبر کرتا۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں
اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آقا میرے ماں باپ پر قربان، اے مدینے کے تاجدار کا ایک مرتبہ والد کا چہرہ دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ آقا فرماتے عمر ہاں اگر ایک مرتبہ دیکھو گے تو ایک کا ثواب مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اگر دو مرتبہ دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا دو کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عمر پھر تیسری مرتبہ کہنا چاہتے تھے، یہی مکے کے سردار اور آمینہ کے لال میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے عمر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمر سنو اگر اللہ صبح و قیامت تک تمہاری اور تمہارے والد کی عمر کو اگر لمبا کر دے اور اسی ہی طرح سے اگر انہی پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد اگر باپ کے چہرے کا اگر تم دیدار کرتے رہو گے اللہ اسی طرح سے تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا یہ والد کے چہرے کے دیکھنے کا انعام ہے میرے پیارے حجاج اکرام۔ اگر مجمع میں بیٹھے ہو تو بتاؤ، یہ عبدالستار صاحب گئے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ حضرات اگر کوئی مدینے میں جا کر اگر حج کی سعادتیں اگر حاصل کرتا ہے اور جب وہاں کے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے اے راجستھان کے حاجیوں اب یہاں کا وقت تمہارا پورا ہو گیا ہے، جاؤ اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ۔ اے عبدالستار مولانا یہ بتاؤ جب تم مدینے سے واپس آئے تھے تو کیا وہاں کے گورنمنٹ کے نمائندے نے وہاں کے بادشاہ نے تمہیں کوئی کاغذ لکھ کر دیا تھا، کیا کوئی سرٹیفکیٹ بنا کر دیا تھا؟ اے عبدالستار اپنے وطن کو جا رہا ہے، اپنے گاؤں اپنے شہر کو جا رہا ہے، لے یہ کاغذ یہ سرٹیفکیٹ لے جا، یہ سند لے جا اور جا کر اپنے گاؤں اپنے بیٹا بیٹی سے ملے گا تو سنا دینا کہ میرے حج کو خدا نے مقبول کیا ہے۔ ہر کس کو ہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول کیا گیا کاغذ دیا گیا ہے، ہر کس نہیں بلکہ یہ آمنہ کے لال اور مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ جو والد کے چہرہ دیکھے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے والد کے چہرے کا دیدار کیا کرو، ماں کی دعاؤں کے طلبگار لیا کرو، وہ جیتے جی دنیا میں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، وہ جیتے جی دنیا میں ارے جنت کا مزہ لیں گے جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعائیں لے، جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعائیں لے۔ میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، احکامات شریعت طریقے آداب تمام لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد نبیوں کا امام اماموں کا امام منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد دے رہے ہو، خطبہ فرما رہے ہو، اور اسی عالم میں باب السلام کی طرف سے حضرت حلیمہ تشریف لا رہی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو جی لگا کر اللہ کہ نبی کی محفل میں بیٹھتے رہو اور دعاؤں سے نوازتے رہو اور میرے پیارے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ باب السلام کی طرف سے حضرت حلیمہ تشریف لا رہی ہے۔ حضرات جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کو آتے دیکھا تو نبیوں کا امام اماموں کا امام منبر سے نیچے اتر کر تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی خوش قسمت عورت آ رہی ہے جس کی تعظیم کے لیے آج وہ امام منبر سے نیچے اتر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے اشارے سے چاند کا سینہ چاک ہو چکا ہے۔ اے آقا آج وہ امام منبر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا ہے جس نے حضرت علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو اگنے کا اشارہ دیا، جس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہو، اس آقا نے اگنے کا اشارہ دیا
ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا حضرت وقت کو لے کر۔ اے آقا آج بے ایمان منبر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا ہے، جو تمام صحابہ پیاسے تھے جنگ کے اندر، ایک پیالے کے اندر اپنے انگلی کو رکھ کے صحابہ سے کہا پیٹ بھر کے پی لو، اپنے برتنوں کو پی لو، پیالے کا پانی ختم نہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی خوش قسمت عورت آ رہی ہے جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا وہ امام اگر سوکھ کے درختوں کی طرف سے اگر آقا تمہارا گزر ہو جائے تو سوکھ کے درخت ہرے اور بھرے ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ کون سی خوش قسمت عورت آ رہی ہے اگر آقا تم پہاڑیوں سے گزر جاؤ تو پہاڑی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے آقا آقا اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم تمہارے ساتھ چلنا اے آقا یہ کون سی خوش قسمت عورت آ رہی ہے جس کی تعظیم کے لیے ایسا امام منبر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اے میرے ملت کے جوانوں، اے میرے نوجوانوں سنو، تمہارے اور میرے رسول فرماتے ہیں اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ فرمایا آقا اگر پتہ یہ معلوم ہوتا تو تذکرہ کرنا کرتا۔ یا رسول اللہ اس کے بارے میں طلب نہیں کرتا بلکہ میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ حضرات محترم برادران اسلام میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں اے عمر یہ وہ میری ماں ہے جس ماں نے اپنی بڑھتی دھارا چھاتی کا دودھ آقا کو پلایا۔ گویا نبی کی اس تعظیم میں یہ اشارہ کہ جس کا دودھ میں نے پیا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ اس ماں نے جنم تو نہیں دیا صرف اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا۔ اس ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا۔ کون سی ماں نے؟ حضرت حلیمہ نے، جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا امام منبر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا ہے۔ گویا نبی کی اس تعظیم میں یہ اشارہ ہے کہ جس کا دودھ میں نے پیا تعظیماً کھڑا ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اے جوانوں، جس ماں نے 9 مہینے کچھ دن شکم میں رکھنے کے بعد تجھے جنم دیا ہے، تیری پرورش کیا ہے، تجھے پالا، تیرے نام تیرے سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں بھیگے پہ خود تو لیٹنا یہ ماں گوارا کرتی تھی، مگر تجھ جیسے پیارے لال اور لاڈلی کو اس پر لٹھانا گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اے لوگوں، اے جوانوں، تم بھی اس ماں کی تعظیم کیا کرو، اس ماں کے قدم کو بوسہ لیا کرو۔ میرے پیارے ماں میرے پیارے جنت ہے، جنت کا دروازہ ہوا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کو بھی خوش رکھنا اور باپ کو بھی تمہیں خوش رکھنا ہوگا میرے پیارے۔ یہ وہ حلیمہ ہے میرے پیارے، جب حضرت حلیمہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آ گئی تھی تو آپ کے ایک رضائی بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، ایک دن آقا ارشاد فرماتے ماں حلیمہ اگر تمہاری اجازت ہو تو بھائی عبداللہ کے ساتھ میں بھی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ماں اگر تمہاری اجازت ہو تبھی یہ تمہارا بیٹا چاہے گا۔ حضرات محترم حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے اجازت دے دیا، میں نے اجازت دے دیا۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ جب جنگل میں آپ گئے تو میرے پیارے عزیز دوستو جو آج سے پہلے جو بکریوں کے تھن خشک نظر آیا کرتے تھے آقا کے قدموں کی وہ برکت ہو گئی ہے، آقا کے جانے کی جنگل میں وہ رحمت ہو گئی ہے کہ پیارے دوستو سوکھے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ جن بکریوں کے دودھ خشک نظر آتے تھے وہ بکریاں تھنوں میں دودھ میں شمار لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ جب آقا اور بکریاں گھر آتے تھے تو حضرت حلیمہ کے شوہر بکریوں کو دعا کرتے تھے تو اتنا دودھ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے میرے پیارے عزیز دوستو، آقا جنگل گئے ہوئے تھے، ایک خاتون روتی روتی اسی صحرا میں گھوم رہی ہے، گڑ گڑا کر رو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حلیمہ کے پاس
पास वो खातून आ रही है, फूट फूट पर और गिड़गिड़ा कर रो रही है। हजरत हलीमा ने उसको चुप किया और चुप करने के बाद फरमाया, ए बहन ये बता रोने का सबब क्या है, क्यों इसलिए किस तरह से फूट फूट के रो रही हो। वो ज्यादा रोना शुरू कर देती है। हजरत हलीमा फरमाती है, कम से कम पता हो तो सही, इस सहरा के अंदर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और वही खातून अर्ज करती है, ए खातून, पास ही के गांव को जा रही थी, पास ही के गांव में मेरा जाना हो रहा था, मगर जाने से पहले मेरी गोद में एक मेरा छोटा सा बच्चा था, 3 या 4 साल का बच्चा मेरी गोदी के अंदर मौजूद था। प्यास की शिद्दत ने उसको निकाल कर डाला था। यही जो तुम्हें कुआं नजर आ रहा था, इस कुएं के मन पे खड़े होकर मैं पानी को तलाश कर रही थी, पानी को देख रही थी कि पानी किस तरह से कुएं से खींचा जाए, अपने बच्चे की प्यास को बुझाया जाए। मगर मेरा बच्चा उछल कूद रहा है और मेरी गोदी ढीली पड़ गई थी और मेरा बच्चा मेरी गोदी से गिर के कुएं के अंदर चला गया है। ए भैया, तुम मेरी मदद करो, किसी तरह से मेरे बच्चे को इस कुएं से बाहर करो। हजरत हलीमा ने इतना सुना, सुनने के बाद बचपन का दौर है आका का, बचपन का जमाना है नबी का। वो खातून से सुनकर हजरत हलीमा पास आ गई आका से और आका से ये तमाम माजरा बयान फरमा दिया। मेरे आका का बचपन का दौर है मिल्लत के